اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بلکہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے۔ صحاح ستہ کی تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم، شافی محشر، اونچی شان والے، جن کی بڑائی رب خود بولتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کی شان وراء الورا ہے، اور جو جسے چاہیں عطا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جسے چاہیں عطا کریں۔ اپنی امت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار کیا اور اب بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب اپنی قربانی دی تو ساتھ ایک جانور پوری امت کے لیے قربان کیا۔ جب اپنی نماز پڑھتے تو ساری رات بخشش امت کی مانگتے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذلت اور گناہ گاری میں اس قدر ڈوب چکے ہیں۔ اکثر غور کیا ہے، چند دن پہلے میں نے اپنی مسجد میں نماز ادا کی تو ہم تقریباً قاری صاحب 3 لوگ تھے، 3 فجر کے ٹائم 3 بندے تھے، اور مغرب کے ٹائم تقریباً 2 صفیں تھیں۔ آج عشاء کے ٹائم بھی بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، منافق کے اوپر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، عشاء کی اور فجر کی۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ سورۃ منافقون کس لیے اتری؟ وہ کلمہ گو تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت نہیں کرتے تھے، اوپر سے محبت کرتے تھے۔ دل سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن سے محبت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی پیار تھا، اور اوپر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کلمہ پڑھ کے پیار جتاتے تھے اور کرتے تھے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا، اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے خلاف کام کرتا ہے، سنت کے، شریعت کے، وہ اس سے لگاؤ رکھتے ہیں، اسے منافق کہتے ہیں۔ یعنی زبان سے کچھ کہتے ہیں، زبان سے بولیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے جیسا مومن کوئی نہیں، ہمارے جیسا عاشق کوئی نہیں، لیکن جب عمل دیکھیں تو وہ اس کے مخالف ہوگا، دل میں کچھ اور ہوگا، زبان میں کچھ اور ہوگا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، منافق کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں۔ اب یہ کیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ صرف اس لیے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے شدید محبت کرتے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ منافق نہ رہو، مومن بن جاؤ، آؤ میرے ساتھ پیار کرو، میری بات مانو، میری بات پہ عمل کرو، اور میری بات پہ عمل کرنا ہی تمہیں نفع دے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، عمر آپ نے اسلام قبول کیا، آپ مجھ پر ایمان لائیں، اب ایک بات تو بتاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ حکم فرمائیں۔ پیارے آقا، مہربان آقا، اونچی شان والے آقا، بہت پیار کرنے والے آقا، اور دکھیوں کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، میرے ساتھ آپ کو محبت کتنی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ، مگر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پتہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر آپ کا تو ایمان ہی مکمل نہیں۔ حالانکہ اپنی طرف سے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں تو ایمان لایا ہوں، میں مومنین میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن ہماری اصلاح کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ مجھ سے پیار کتنا کرتے ہو؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر آپ کا تو ایمان ہی مکمل نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس طرح مکمل ہوگا؟ فرمایا اپنی مرضی اور اپنی جان بھی میری مرضی پہ قربان کرو، مجھ پہ قربان کرو، اپنی مرضی بھی میرے حوالے کرو اور اپنی جان بھی میرے حوالے کرو۔ جان بھی وہاں قربان ہو جہاں میں چاہوں، اور آپ کی مرضی وہ ہو جو میری مرضی ہو۔ اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اگر ہم اسی چیز پہ غور کریں کہ ہماری مرضی کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ قربان ہے؟ اس کو نمازی بھی سوچیں، کیا ہماری مرضی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ قربان ہے؟ نہیں۔ نماز ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، ٹائم ہم اپنا نکالتے ہیں، کاروبار ہمارے اپنی مرضی سے چلتے ہیں، کھانا پینا ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، کپڑے ہم اپنی مرضی کے پہنتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ہم اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ کب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چلتے ہیں؟ اور ایمان تو اس وقت مکمل ہوگا جب اپنی مرضی چھوڑ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ عمل کریں گے۔ اور پھر ہمیں اپنی جان پیاری ہوتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا ایمان تو اس وقت مکمل ہوگا جب اپنی جان کو بھی میرے حوالے کر دو گے۔ کسی غلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کھانا پسند کرو گے؟ عرض کی جب سے غلام ہوا ہوں مرضی ختم ہو گئی ہے، مرضی آقا کی چلتی ہے، جن کا غلام ہوں۔ جو پہنائیں پہن لیتا ہوں، جو کھلائیں کھا لیتا ہوں، اگر کچھ نہ ملے تو ان کی مرضی پہ اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے، اور اگر محبت نہیں کرتے تو پھر ہم مسلمان نام کے ہیں۔ پھر آگے فرمایا مجھے میرے دل میں اتنا خیال آتا ہے تمہارا جہنم میں جانے کا، میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں اس قدر ڈراؤں، صحابہ سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کو جلاؤ، اور ان گھروں کو جلا دو جن میں نوجوان صحت مند لوگ مسجد کی بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بجائے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یا گھروں میں لیٹے رہتے ہیں، یا سوتے رہتے ہیں۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے۔ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کھینچ کر جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ شدید محبت نظر آ رہی ہے، بہت محبت نظر آ رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہماری یعنی امت کی۔ پھر فرمایا مجھے پتہ ہے، یہ حدیث نمبر مسلم شریف کی 1481 ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ بڑے فربا اچھے جانوروں کے لیگ پیس بنے ہوئے مسجد میں آپ کو ملیں گے تو آپ اپنی بھوک کی خاطر وہاں چلے جاؤ گے۔ یعنی اس میں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ تمہیں اگر لالچ دی جائے تو تم جاتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ عشاء کی اور فجر کی نماز کا ثواب کتنا ہے۔ اسی حدیث میں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کا نفع
ثواب بتا دیا جائے کس قدر ہے، تو جو نہیں چل سکتے وہ گھسیٹ کر مسجد میں آنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ جو 2 نمازیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور خدا را کوشش کرو جتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کریں، اور بلکہ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو نے اتنا احسان کیا ہمارے اوپر کہ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ تو نے اللہ ہمیں عطا کیے۔ اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے، فرماتے ہیں جب میرے امتی مشقت میں پڑتے ہیں تو مجھ پہ گراں گزرتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومنوں تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ کتنی شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ او آج اپنے ارادے میں تبدیلی کریں، دنیا کے ارادے کمزور کر لیں اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ مضبوط کر لیں۔ آ جائیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ مسجد کی طرف آ جائیں۔ دشمن کو بھی پتہ چلے گا، شیطان کو بھی پتہ چلے گا کہ اب میرا وار اس پہ نہیں چلتا، اس کے اوپر وار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چل چکا ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو چکا ہے۔ آپ کوشش کرو، کوشش میں بہت جلدی کامیابی ہو جاتی ہے، آپ کوشش تو کر کے دیکھو۔ اور بعد ہمارے ایسے بھی ملنے والے ہیں جن کی داڑھی شریف بھی چہرے پہ ہے، امامہ شریف بھی ہے، شکل سے بہت لگتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے ٹائم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے ٹائم اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اس کی ایک وجہ ہے، شیطان بندے کے جسم کے اوپر بڑے بڑے پیار سے، نرمی سے اس کو دباتا ہے، اس کو سکون دلاتا ہے، اور واقعی اس وقت سکون آتا ہے۔ لیکن اگر آواز آئے مدینہ شریف سے، آواز آئے عرش سے، کیا میرے بندے میں نے تو آواز دی ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، میں بڑا ہوں اس لیے آ جا میری طرف، اور اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہے، کتنے دھکے کھاتے ہیں ہم، اور اگر ہم مسجد میں آ جائیں تو کبھی دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، رزق گھر پہنچ جائے گا۔ تو خدا را آپ مہربانی کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں، اور نماز شروع کر کے دیکھیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا میں واقعہ سناتا ہوں کہ نماز کرتی کیا ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بجلی نہیں ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں، وہ تو ہم نے بھی خود زمانہ دیکھا ہے کہ بجلی نہیں تھی اور کچے گھر ہوتے تھے، ایک کسی بستی میں چور آیا اور اس نے کسی کے گھر سے کچھ چیزیں چرائیں اور وہ کسی کپڑے میں باندھ لیں، باندھ کر اس نے سر پہ رکھیں، اور وہ اتنی سی ہو گئی، اور کسی جنگل سے گزر کے نکلا، اور گاؤں والوں کو پتہ چل گیا، تو گاؤں والے ڈنڈے سوٹے لے کے، جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں آیا، کلہاڑیاں لے کے اس چور کے پیچھے گئے، اور دیکھا کہ صبح کے ٹائم چاند کی روشنی بھی ہے، اور جب اس چور نے دیکھا پیچھے مڑ کے کہ سینکڑوں لوگ ہیں، یہ تو میری بوٹی بھی نہیں چھوڑیں گے، ابھی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، وہ ڈر گیا، لیکن ایک اس کے دماغ میں ترکیب یہ سوچی، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ میرے فرماتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ اب سنا ہے کہ نماز بچا لیتی ہے، وضو بھی نہیں تھا، چور بھی تھا، اس نے وہ جو گٹھ تھی وہ ادھر ساتھ ہی نیچے پھینک دی اور ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ قبلہ ادھر ہے یا قبلہ ادھر ہے،
یا قبلہ ادھر ہے یا قبلہ ادھر ہے، وہ گٹھ نیچے پھینک کے کھڑا ہو گیا۔ اب جو لوگ اس کو پکڑنے والے تھے ان کا گمان میرے رب نے بدل دیا۔ ان نے سوچا کہ دیکھو یہ کوئی تہجد گزار ہے، یہ کوئی بڑا نیک تے مومن آدمی ہے جو اس وقت سحری کے ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جس نے سامان اٹھا کے چوری کیا ہے وہ اس کے پاس پھینک کے بھاگ گیا ہے۔ لوگوں نے سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کے لے گئے، وہ منہ لا رہے اور اس نے ہاتھ باندھے ہوئے۔ جب اسے آوازیں آنی بند ہو گئی، اس نے محسوس کیا کہ اب وہ دور چلے گئے ہیں، تو اس نے ایسے کر کے پیچھے دیکھا، بندے چلے گئے، وہ گڑ گڑاتا سجدے میں پڑ گیا۔ کہا مولا نہ وضو نہ نماز نہ قبلہ نہ نیت، مولا صرف نمازیوں جیسا حولیہ بنا کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، تو نے مجھے مار سے بچا لیا دنیا میں، اور اگر میں صحیح وضو کر کے تیری بارگاہ میں آؤں گا تو یقیناً تو مجھے آخرت میں عزت سے سرخرو فرمائے گا۔ اس نے اس واقعہ سے ایسی توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے 5 وقت کا نمازی ہوا اور اللہ کا دوست بن گیا۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے کروڑوں گناہوں کو کروڑوں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، یہ میری شان ہے، کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں بھی ہوں، مالک بھی ہوں۔